نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ کہ نہیں سجدہ کرتے اللہ کے لیے، یعنی شیطان نے جو ان کے اعمال خوبصورت بنا دیے ہیں، تو اللہ یسجدو کا تعلق بھی زینہ کے ساتھ ہے، تو شیطان نے ان کے لیے یہ عمل بھی بہت خوبصورت بنا دیا ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں۔ کون ہے اللہ؟ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض، وہ جو نکالتا ہے چھپی ہوئی چیز کو آسمان و زمین سے، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ سب کچھ جانتا ہے جسے تم لوگ چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔ یہاں پر آپ ہدہد کی سمجھ دیکھیے کہ وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین سے چھپی ہوئی چیزیں نکالتا ہے۔ خب ان کا معنی ہوتا ہے چھپی ہوئی چیز، یعنی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ زمین سے چھپی ہوئی چیزیں باہر نکالتا ہے۔ مثلاً اگر آپ کسی دیہات میں جائیں، کسی گاؤں میں جائیں اور وہاں پر طرح طرح کی فصلیں دیکھیں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی کہ ایک ہی زمین ہے، کہیں گیہوں اگا ہوا ہے، کہیں پھل ہیں، کہیں درخت ہیں، ہر ایک کی پیداوار مختلف ہے، رنگ، شکل، ڈیزائن، تاثیر، ہر چیز مختلف ہے۔ جب تک یہ چیزیں باہر نہیں تھی تو یہ کہاں تھی؟ باجرے کا دانہ آپ نے دیکھا ہے کبھی؟ کتنا چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ کبوتر وغیرہ کو باجرہ ڈالتے ہیں نا، تو ایک سنگل سیڈ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے، تو اس ایک سنگل سیڈ سے جو سٹا نکلتا ہے یا جو بھٹا نکلتا ہے اس میں سینکڑوں دانے ہوتے ہیں۔ کہ ایک اتنے چھوٹے سے دانے سے اتنا بڑا بھٹا، یہ پہلے بھٹا کہاں چھپا ہوا تھا؟ یہ زمین میں کدھر تھا؟ یہ کہاں سے نکل آیا؟ اور پھر ان کے اندر جو ٹیسٹ ہے، جو رنگ ہے، خوشبو ہے، وہ کہاں چھپی ہوئی تھی؟ اس مٹی میں چھپی ہوئی ہے نا، وہیں سے نکلتا ہے نا سب کچھ۔ یا پھر آسمان سے، کیونکہ یہاں صرف زمین کا ذکر نہیں ہے، کتنی دلچسپ بات ہے نا، آسمان سے بھی چھپی ہوئی چیزیں نکالتا ہے۔ کچھ چیزیں سورج کی روشنی سے یا چاند کی روشنی سے ان پھلوں کے اندر رس یا خوشبو پیدا ہوتی ہے، یا ٹیسٹ پیدا ہوتا ہے، ذائقہ پیدا ہوتا ہے۔ پودوں کے اندر جو گرینری پیدا ہوتی ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ اس میں سورج کی روشنی کا بھی ایک کردار ہے۔ تو روشنی میں گرین رنگ تو موجود ہے، لیکن وہ کہاں چھپا ہوا ہوتا ہے؟ نیکڈ آئی سے تو نظر نہیں آتا، لیکن روشنی کی جو لہر ہوتی ہے اس کے اندر کتنے رنگ ہیں، وہ 7 رنگ کہاں چھپے ہوئے ہیں، اور وہ کس کس شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کہاں کہاں آ کے ریفلیکٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی صفت ہے؟ ایک ہدہد یہ بیان کر رہا ہے۔ یہ شیطان نے ان کے عقلوں پہ کیسا پردہ ڈالا کہ یہ اس رب کو بھول گئے کہ جو آسمانوں اور زمین سے چھپی ہوئی چیزیں نکالتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی غذا کے لیے، ضروریات کے لیے کیا کچھ زمین میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ جتنی بھی معدنیات ہیں، مائنز ہیں، جو بھی تیل کے ذخیرے ہیں، گیسز ہیں، کیا کچھ ہے زمین کے اندر، وہ سب کچھ کہاں کہاں اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ ہر دور کا انسان اپنی ضرورت کے مطابق ان کو نکالتا چلا جائے۔ اور وہ نہ صرف زمین کے بھیدوں کو اور زمین کی چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے، بلکہ تمہارے دل کے اندر جو خیالات ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اور جو باتیں تم ظاہر کرتے ہو ان کو بھی جانتا ہے۔ زمین کے مخفی خزانوں کو، پوشیدہ چیزوں کو بھی خوب جانتا ہے، اور تمہارے دل کی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ یعنی سجدہ کرنے کے لائق سورج تو نہیں ہے، سجدہ کرنے کے لائق تو وہ رب ہے جس نے سورج بنایا، جس کا علم وسیع ہے۔ کون ہے وہ؟ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ تعالی جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ رب ہے عرش عظیم کا، العرش العظیم۔ اس جگہ پر سجدہ واجب ہے۔ کیوں؟ آیت سجدہ ہے، لیکن کیوں؟ ایسے ہی تو نہیں کہ بس ایک آیت لی اور اس پہ سجدہ لکھ دیا۔ یہاں ہدہد نے شرک کا رد کیا، اللہ کی عظمت اور شان کو بیان کیا، اور اس قوم کے سورج کو سجدہ کرنے پر حیرت کا اظہار کیا۔ تو اس کے جواب میں ہمیں کیا حکم دیا گیا کہ جہاں اللہ کی بڑائی بیان ہو وہاں تم اس کو سجدہ کرو، تم اپنے عمل سے ظاہر کرو کہ تم سورج کو نہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہو۔ اب یہاں آپ دیکھیں کہ ان آیات سے آپ ہدہد کا کردار بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اس پہ تھوڑا سا مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیے ذرا اس کی رپورٹ پڑھیے، کتنے کانفیڈنس کے ساتھ کہتا ہے، یعنی کتنا کانفیڈنٹ ہے۔ میں سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کر آیا ہوں، میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی حکمران ہے، اس کو ہر طرح کا سر و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے،
میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے. شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں سیدھے راستے سے روک دیا. اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے جسے تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو، اللہ کے جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، جو عرش عظیم کا مالک ہے. اگر ایک پرندے میں اتنی سمجھ ہے تو انسانوں کی عقل تو پھر اسفل سافلین ہو گئی، کہ جانوروں سے بھی کم ہو گئی، کہ وہ صرف ظاہری چیزوں کو پوج رہے ہیں، صرف چمکنے والی چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. یعنی اتنی بڑی مملکت، اس کا تخت اور عورت کی حکومت اور ہر چیز ہے ان کے پاس. کہتے نا اوتیت من کل شیء، ہر چیز ہے ان کے پاس، لیکن ان سے کچھ بھی امپریس نہیں ہوتا، بلکہ ان میں جو خامی ہے اور جو سب سے بڑا قصور ہے اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے. اچھا، ہم جب کسی کی بڑی سلطنت دیکھیں یا کسی بڑے انسان کو دیکھیں تو اس کے مال و دولت اور بڑے ڈیل ڈول کی وجہ سے ہمیں اس کو کوئی قصور نظر نہیں آئے گا. ہم اس سے ایسے مروب اور ہیبت ناک ہوں گے کہ اس کی غلطی بھی چھپ جائے گی، اس کی غلطیوں کو بھی ہم جواز دینے لگیں گے کہ نہیں وہ ٹھیک ہی کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے، کیونکہ بڑا آدمی جو ہے. لیکن ہدہد ان کی بڑائی سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ حیرت ہوتی یہ کس قسم کے لوگ ہیں، سورج کے آگے جھکے ہوئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سارے پرندوں، ساری مخلوق کا دین اسلام ہے، سب کے سب موحد ہیں، توحید پرست، حقیقت کو جانتے ہیں، اپنے خالق کو پہچانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 جانوروں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ ان کو مت مارو: چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور سرد سواد ریدال، لٹورا جس کو بولتے ہیں. لٹورا اس کا سر بڑا ہوتا ہے، پیٹ سفید ہوتا ہے اور پیٹھ سبز ہوتی ہے. خوبصورت پرندہ، چھوٹے پرندوں کو شکار کرتا ہے. کہیں آپ کو شکار کا موقع ملے تو اس کو شکار نہ کیجیے. انسانوں نے تحقیق کے جو معیار قائم کیے ہیں وہ تو بہت بعد کی پیداوار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ معیار پرندوں کے اندر رکھے ہیں اور وہ انہیں استعمال بھی کرتے ہیں. آج ہم سستی کے مارے اگر اس طرح کے کوئی کام ہمیں دیا جائے تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں تھا کہ ہدہد بس اڑتے اڑتے کہیں جا پہنچا اور اچانک ہی اس نے جا کے کہیں دیکھ لیا کہ کچھ لوگ ایسا کر رہے ہیں اور آ کے پھر بہانہ بنا دیا اور کچھ باتیں کر لی. ایسی بات نہیں تھی، بلکہ سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو سدھایا ہی اس لیے تھا کہ وہ ان سے دنیا بھر کے حالات معلوم کرواتے تھے اور پھر اس سے اپنے مشن کی تکمیل کرتے تھے. کیونکہ پیغمبر کا کام صرف اپنے ہی علاقے میں نہیں بلکہ اور علاقوں تک بھی اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، جیسے کہ آگے ہمیں پتہ چلے گا اس واقعے سے. ہم اپنے آپ کو ذرا رکھ کے دیکھیں کہ امت وسط ہونے کی حیثیت سے دین کی تبلیغ کا کام یا دین کو آگے پہنچانے کا کام جو ہمارے ذمہ ہے، اس میں اگر ہمیں کوئی سروے دیا جائے کہ ذرا سروے کر کے لائیں کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. یہ ایک طرح کا سروے تھا جس کے سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کو رپورٹ کرنا تھا اور وہ سروے کر کے لایا ہے اور جو کچھ ایکچولی دیکھا ہے اس نے وہ بیان کر رہا ہے. ہم اس طرح کے کام کیسے کرتے ہیں؟ تو وہ آ کے کیا کہتا ہے کہ میں نے جئتک من سبأ بنبأ یقین، میں یقینی خبر لے آیا ہوں. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے قوم سبا کے بارے میں پہلے سن رکھا تھا، تو اس کو انہوں نے مزید خبر لینے کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ پیغمبروں کا کوئی بھی ایکشن حقیقی علم اور یقینی خبر کی بنیاد پر ہوتا ہے، سنی سنائی باتوں پہ نہیں. اور ہمارا حال کیا؟ کوئی ادھر سے اخبار میں پڑھ لیا، کوئی ادھر راہ چلتے کسی کو سن لیا اور وہی کافی سمجھتے ہم اپنے علم کے لیے. میڈم یہاں ہمیں 2 جانور ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے اور دونوں سے سبق حاصل ہو رہے ہیں. کہ آپ چونٹی دیکھیں کہ اس کی خیر خواہی باقی چونٹیوں کے لیے کتنی ہے کہ وہ خبر پاتی ہے اور سب کو کہتی ہے اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ. یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم بحیثیت انسان لوگوں کے لیے کتنے خیر خواہ ہیں. دوسرا آپ یہ دیکھیں کہ ہدہد جو چیز سب سے بڑی پکڑتا ہے وہ شرک ہے، کہ یہ شرک کر رہے ہیں اور ہم لوگوں کو شرک کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ہم کسی دوسرے کے لیے کتنا اس بات کو پکڑتے ہیں کہ یہ شرک ہے. یعنی موازنہ ہے انسان کا اور جانور کا، کہ جانور باوجود اس کے کہ ہم ان کی کوئی حقیقت نہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں ہمارے پاؤں کے نیچے کتنی مسلی جاتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی قوم کے لیے کتنی خیر خواہ ہیں جو کہ ہم انسانوں میں نہیں پائی جاتی. اور میڈم اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ چونٹیوں میں بھی عقل کے لیولز ہیں، کہ ایک چونٹی پہلے خبر پا لیتی ہے، باقی چونٹیاں بھی ہیں ان کے ساتھ، لیکن ایک چونٹی پہلے پا لیتی ہے کہ وہ آ رہے ہیں اور ان کو خبردار کر دیتی ہے. ان میں بھی عقلوں کے لیول ہیں جیسے ہمارے ہاں پائے جاتے ہیں. بالکل قرآن پاک میں آتا ہے نا امم امثالکم، یہ امتیں ہیں تمہاری ہی طرح کی.
لیکن ہم جانوروں کو اہمیت نہیں دیتے. یہ باقاعدہ امتیں ہیں، گروہ ہیں، ان کا اپنا رہن سہن ہے، ان کی کالونیز ہیں، ان کے اندر بھی حکومتیں ہیں، ان کے اندر بھی ایک پورا سسٹم ہوتا ہے، اس سسٹم کے تحت یہ رہتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ وہ کیا کچھ ہے. میڈم ان آیات کو سننے کے بعد جو چیز مجھے اسٹرائک کی وہ یہ کہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں حاصل ہو جائیں ان میں سب سے بڑی نعمت رب کی پہچان ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی عالی شان حکومت ہے اور ملکہ سبا کے پاس بھی کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا خوبصورت انداز ہے وہ یہ بہت اچھی طرح سے واضح کر رہا ہے کہ وہ اللہ کی ذات کا لطف لے رہے ہیں، وہ مزے کو محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ عطا کیا. تو دنیا میں جو بھی کچھ مل جائے اگر رب کی معرفت نہیں تو کچھ بھی نہیں. جی انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ عام طور پر جب ہم شکوے کرنے لگتے ہیں نا، ناشکری کرتے ہیں، تو ہم نعمتوں کے لطف سے بھی محروم ہو جاتے ہیں، ان کو انجوائے بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو کچھ ہمیں ملا ہے اس کو بھول کر جو نہیں ملا اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. اور یہ بھی ہمارے لیے ایک سزا ہوتی ہے پھر، یعنی شکوے کا انداز بذات خود ایک سزا ہے. منفی سوچ اذیت کا باعث ہے انسان کے لیے، مصیبت کا باعث ہے. قال سلیمان علیہ السلام نے کہا سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین، ہم دیکھتے ہیں کہ جو بات تو کہہ رہا ہے وہ درست بھی ہے یا نہیں. اس کے لیے وہ کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ ایک خط لکھ کر اسے دیتے ہیں. اذهب بکتابی ھذا، جاؤ میرا یہ خط لے جاؤ. یہاں پر بھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ حکومت سبا کا مسئلہ پہلے سے ہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر غور تھا، اور اسی وجہ سے ہدہد وہاں پہنچا سراغ رسانی کرنے کے لیے، اور جو خبر وہ لایا اس کو سلیمان علیہ السلام نے بغیر تحقیق کے قبول نہیں کیا. اس کا عذر سن کر مطمئن نہیں ہو گئے، بلکہ کیا کہا؟ میرے اس خط کے ساتھ وہاں جاؤ. فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ، پھر اس کو ان کی طرف ڈال دو، یعنی خط لے جاؤ اور وہاں خط جا کر چھوڑ دو. جس طرح کبوتروں کے ذریعے نامہ بری کی جاتی ہے، اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے ذریعے خط بھجوایا، اور بھیجتے ہوئے ساتھ اس کو ادب بھی سکھایا. کیا کہ وہاں جا کر خط ڈال دینا. ثم تولى عنہم، پھر ان سے ہٹ کر کھڑے ہو جانا، ان سے منہ موڑ لینا، الگ ہٹ کر دیکھنا. فانظر ماذا یرجعون، پھر دیکھنا کہ وہ کس قسم کا ری ایکشن ظاہر کرتے ہیں، کس چیز کے ساتھ رجوع کرتے ہیں، یعنی ان کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے، کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں. کتنی خوبصورت بات ہے یہ سلیمان علیہ السلام کی، یہ کتنی اچھی نصیحت ہے اور کیسی عمدہ تربیت ہے سلیمان علیہ السلام کی ایک پرندے کے لیے بھی. خط لے جاؤ، خط ڈالو، پھر ان کے سر پہ سوار نہ ہو جانا کہ وہیں ان کے سر پہ منڈلاتے رہو یا اڑتے رہو، بلکہ خط ڈال کے ایک طرف ہو جاؤ اور کنکھیوں سے دیکھو کہ خط پڑھ کر ان لوگوں کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. یعنی بہت مہذب طریقے سے، اخلاق کے ساتھ اور بہترین انداز سے کام کرنا. ہمارا حال کیا ہوتا ہے اگر کوئی کسی کو میسج دے کر بھیجتا ہے تو وہ میسج لا کے سامنے رکھتا ہے، پھر سامنے ہی کھڑا ہو جاتا ہے کہ اب اس کو پڑھ کے نتیجہ کیا نکلتا ہے. لیکن اخلاق کا تقاضا کیا ہے کہ آپ لین دین کے معاملے میں بہت مہذب رویہ اختیار کریں. کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں یا پہنچا رہے ہیں یا کسی دوسرے کا میسج لا رہے ہیں تو اس میں لا کے چھوڑ کے اور اجازت لے کے رخصت ہو جانا چاہیے. بعض لوگ شادی کارڈ لے کر آتے ہیں، پھر آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے اور دوسرے شخص کا بھی وقت ضائع کرتے ہیں یا سر پہ سوار ہی ہو جاتے ہیں. تو ایک پیغام بر کا کام کیا ہے کہ پیغام دے اور اجازت چاہے، وہاں سے ہٹ جائے، دوسروں کے کام میں مخل نہ ہو، دوسروں کے سر پہ سوار نہ ہو، اور اگر جواب چاہیے بھی تو فوری جواب کا تقاضا نہ کیا جائے، دوسرے کو سوچنے سمجھنے دیا جائے. قالت، ملکہ بولی، یا ایھا الملأ، اے اہل دربار. ملأ کا لفظ پیچھے بہت دفعہ گزر چکا ہے. انی القی الی، بے شک میری طرف ڈالا گیا ہے، کتاب کریم، اہم خط، معزز خط. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ملکہ نے کسی حیرانی پریشانی کا ذکر نہیں کیا اور کوئی ایسا ری ایکشن ظاہر نہیں کیا کہ ادھر آؤ میں تم کو بتاؤں، کہ ایک چھچورے پن کا یا ایک جذباتیت کا مظاہرہ کیا ہو.
وہ دیکھو دیکھو ابھی ایک ہدہد آیا تھا اور وہ یہ خط ڈال کے گیا، نہیں، بلکہ بہت مہذب انداز میں اہل دربار سے مشورہ کرتی ہے اور ان کو اطلاع دیتی ہے. شاہی آداب کو آپ دیکھیے، اور بات یہ ہے کہ اسلام میں شاہی آداب اور عوامی آداب کوئی مختلف نہیں ہوتے. اخلاق سب کے لیے اخلاق ہے. انسانوں کے ساتھ معاملات کا طریقہ سب کے لیے ہے کہ وہ بہترین ہو اور اچھے انداز میں ہو، مہذب انداز میں ہو، سویلائز طریقے سے ہو. اچھا، یہاں سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ ان کے ہاں یا اس دور میں پرندوں کے ذریعے خط بھیجنے کا یا پیغام رسانی کا ذریعہ معلوم تھا، اس لیے اس نے کسی اچنبھے کا اظہار نہیں کیا، بلکہ خط جب ملا اسے پڑھا اور پڑھ کر اہل دربار سے مشورہ کیا. اور خط کی ڈسکرپشن کیا دی؟ کتاب کریم. اس کا ریئیکشن کیا ہے؟ کتاب کریم، بہت عمدہ خط ہے. حالانکہ اس کا میسج جو ہے بڑا سخت ہے، لیکن ایک خاتون ہوتے ہوئے بھی کتنے مہذب الفاظ استعمال کر رہی. انی القی الی کتاب کریم. کریم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ معزز، کرم والا. اور ویسے بھی کتاب کریم خاص طور پر اس خط کے لیے بھی ہوتا ہے جس پر بھیجنے والے کی مہر ہو. اسی لیے ابن عباس اور قتادہ وغیرہ نے کتاب کریم سے مراد کتاب مختوم لیا ہے، یعنی مہر شدہ خط. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے خط کا جو انداز تھا وہ بہت عمدہ رکھا، یعنی ایک باقاعدہ فارمل لیٹر معلوم ہوتا ہے. یہ ایسا نہیں کہ کہیں سے بھی ایک کاغذ پھاڑا، کسی کاپی کا پورا یا آدھا کٹا ہوا یا ٹیڑھا میڑا اور 2-4 لفظ لکھے اور اس کے بعد روانہ کر دیا. خط کسی بھی انسان کا سفیر ہوتا ہے، خصوصاً اگر وہ کسی خاص ادارے کی طرف سے یا کسی خاص حکومت کی طرف سے یا کسی خاص انسٹیٹیوشن کی طرف سے آ رہا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومتیں اور ادارے باقاعدہ لیٹر ہیڈ پہ خط لکھتے ہیں اور ایک اچھے طریقے سے اس کو تحریر کیا جاتا ہے اور اس پر مہر لگائی جاتی. تو گویا خط لکھنے کا بھی ایک ادب ہے، ایک طریقہ ہے، ایک انداز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجم کے بادشاہوں کو جب خط لکھے تو آپ کو بتایا گیا کہ ان کے ہاں وہ خط قبول نہیں کیا جاتا جس پر بھیجنے والے کی مہر نہ ہو. تو اس پر آپ نے مہر بنوائی. اس کا کیا مطلب تھا کہ وقت کی ایک ضرورت کے مطابق اپنے طرز عمل کو تبدیل بھی کیا، کیونکہ عربوں کے ہاں شاید اس کا رواج نہیں تھا. تو مہر نبوت اسی سے تو وجود میں آئی ہے، جو آپ عام طور پر دیکھتے بھی ہیں، جس میں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، نیچے محمد، درمیان میں رسول، اوپر اللہ ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کے آخر میں بھی مہر لگی ہوتی تھی، انی القی الی کتاب کریم. اداروں کے علاوہ پرسنل لیٹرز جو ہوتے ہیں یا انفرادی خطوط جو ہوتے ہیں وہ بھی انسانوں کی شخصیت کے نمائندہ ہوتے ہیں. جس طرح ہمارا لباس، ہمارا طرز گفتگو، ہماری چال، جیسے قرآن میں عباد الرحمن کی چال پہ خاص طور پہ بات ہے، گفتگو پہ بات ہے، اسی طرح ہمارا خط بھی ہماری شخصیت کی نمائندگی کرتا ہے. اس میں بھی ہم نظر آ رہے ہوتے ہیں، ہم بول رہے ہوتے ہیں. جیسے عباد الرحمن کی گفتگو بہت اچھی ہوتی ہے، ایسے ہی ان کے خط میں بھی پولائٹنس اور مہربانی اور دوسرے کی عزت نمایاں ہوتی. تو کریم کا معنی معزز، عزت والا. تو تیسرا معنی اس میں کیا ہوگا؟ یعنی خط دیکھنے میں بھی معزز ہے اور لکھا ہوا کس طرح ہے؟ انہو من سلیمان، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے. وہ انہو، اور بے شک وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا ہے. اب دیکھیے کہ سلیمان علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی 100 سال پہلے کا ہے، لیکن تمام انبیاء کا اخلاق اور ان کا طریقہ کار، اس کا سورس ایک ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی براہ راست تربیت میں ہوتے ہیں، اس لیے بہت سی چیزیں ان کی آپس میں ملتی جلتی ہوتی، حتیٰ کہ خط لکھنے کا انداز بھی وہی. تو گویا آج اگر ہم بسم اللہ سے خط شروع کرتے ہیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرنا بھی ہے اور پھر انبیاء کی سنت کو فالو کرنا بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بادشاہوں کو خطوط لکھے، اس میں ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی. اسی طرح سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا،
اس میں بھی ایک طرح سے اسلام قبول کرنے کی دعوت ہے. آپ کے خطوط بھی اسی طرح شروع ہوتے تھے. خط کا کانٹیکسٹ کیا تھا؟ اللہ تعالو علیہ. خط کا مضمون یہ تھا کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو. وَأْتُونِي مسلمین، اور مسلم ہو کر میرے پاس آ جاؤ، حاضر ہو جاؤ. اب دیکھیں کہ ملکہ خط کے انداز سے بہت متاثر ہے. سلیمان علیہ السلام کے خط لکھنے کے انداز سے امپریس ہو رہی ہے، اور بطور خاص اس کے انداز کو اپنے اہل دربار میں ڈسکس کر رہی ہے. تو کیا خط کا انداز بذات خود ایک تبلیغ نہیں تھا؟ یعنی ایک مبلغ یا داعی جب کسی انسان سے بات کرتا ہے تو اس کی اپنی شخصیت بھی دوسرے کو متاثر کرتی، کیونکہ پیغمبر براہ راست اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے نا، پیغمبر ہے، اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہے، تو اس کی اپنی شخصیت کو بھی امپریسو ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جو بھی لوگ دین کی خدمت کریں، دین کا کام کریں اور دین کا پیغام لے کر کسی تک پہنچے، ان کی شخصیت بھی امپریسو ہونی چاہیے. لیکن افسوس یہ کہ ہمارے ہاں سادگی کا اور تقوی کا ایسا تصور یا ایسا مفہوم ذہنوں میں بیٹھ گیا ہے کہ جس میں ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا. نہ اپنے لباس کی فکر ہے، نہ اپنے حال حلیے کی، نہ ہی گفتگو کے انداز کی. نتیجہ کیا ہے کہ لوگوں نے دین کو بہت خشک سمجھ لیا. اور ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم اعتدال میں نہیں رہتے، یا ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں یا دوسری پہ. اگر شخصیت کو سنوارنے میں آئیں گے تو باقی باتیں بھول جائیں گے، اور اگر اخلاق سنوارنے بیٹھیں گے تو شخصیت کو بھول جائیں گے. اسی طرح ہر موقع پر ہم ایک غفلت کا شکار نظر آتے ہیں. اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں کا دین کے بارے میں جو تصور ہے وہ بہت خوفناک ہو گیا ہے کہ ہم ایسے دین کی طرف نہیں آ سکتے. اس طرح دین کو نقصان پہنچانے والے بھی ہم خود ہی ہیں. دین تو ہمیں یہ نہیں کہتا. آپ دیکھیں کہ سلیمان علیہ السلام کا خط گیا ہے اور وہ ملکہ پہلے تو 3 باتیں خط ہی کے بارے میں کر رہی ہے، کانٹیکسٹ تو اس کا بعد میں بتا رہی. میرے پاس معزز خط آیا ہے، سلیمان علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہو رہا ہے. اور پھر خط کا مضمون بتاتی کہ خط میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ سرکشی نہ کرو اور اطاعت کرتے ہوئے آ جاؤ، فرما بردار بن جاؤ، اسلام قبول کر لو. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا مختصر خط ہے، کتنا جامع ہے، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں، کیونکہ جو کلام جتنا مختصر ہوتا ہے اتنا ہی فورسفل ہوتا ہے، اور جو جتنی لمبی کہانی ہوتی ہے اتنی دوسرے کو بیزار کرتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں بھی خیر الکلام ما قل و دل کی خصوصیت پائی جاتی کہ بہترین کلام وہ ہے جو قلیل ہو، کم ہو، لیکن دلیل کے ساتھ ہو. قلہ قلیل ہو اور دلہ دلیل کے ساتھ ہو. تو یہاں بھی بہت جامع الفاظ میں صاف کلیئر کٹ اپنا مدعا بیان کرتے ہیں. اچھا، ہم لوگ کی ایک اور عادت یہ ہوتی ہے کہ جو ہمیں کہنا ہوتا ہے وہ تو ہم کہتے نہیں یا کہہ نہیں پاتے، اور انڈائریکٹلی مبہم قسم کی باتیں بہت کرتے ہیں. یعنی ہم لوگ اسٹریٹ فارورڈ نہیں، ادھر کی ادھر کی ادھر کی ادھر کی. اس سے کیا ہوتا ہے، دوسرا شخص پوری طرح میسج کو سمجھ نہیں پاتا کہ کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے. سلیمان علیہ السلام نے کوئی لمبی چوڑی تمہیدیں نہیں باندھی، اور اگر تھوڑی بہت کوئی ہوئی بھی تو قرآن نے ان کو ہٹا دیا اور صاف میسج سامنے رکھا، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، میرے مقابلے پہ سرکشی نہ کرو، سورج پرستی چھوڑ دو، اسلام لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، فرما بردار بن جاؤ. یعنی دوسرے لفظوں میں میری بات مان لو. قالت یا ایھا الملأ، کہنے لگی اے اہل دربار، اے سرداران قوم، افتونی فی امری، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو. اگرچہ ملکہ تھی، خود اختیار رکھتی تھی، لیکن اہم کاموں میں اہل دربار سے مشورہ کرتی تھی. کسی بھی اچھی حکومت اور کسی بھی اچھے بادشاہ یا کسی بھی اچھے منتظم کی بہت اہم خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اجتماعی معاملات میں دوسروں سے مشورہ کرتا ہے. آگے سورۃ الشورى آ رہی ہے، انشاءاللہ مشورے کے موضوع پر تفصیل سے وہاں گفتگو ہوگی، کیونکہ مشورہ کرنا اور اہم کاموں میں مشورہ کرنا
اور ایسے لوگوں سے مشورہ کرنا جو کسی بھی چیز میں ہماری بہتر رہنمائی کر سکتے ہوں، اس فیلڈ میں تجربہ کار ہوں، ماہر ہوں، یہ انسان کی عقل مندی اور سمجھداری کی علامت ہے. اور مشورے کے بغیر کام شروع کر دینا ناسمجھی کی اور اممیچور ہونے کی علامت ہوتی، یا پھر تکبر کی علامت ہوتی. یعنی یا تو احمق مشورہ نہیں کرتا یا متکبر نہیں کرتا. احمق کو اتنی سینس ہی نہیں کہ اسے کام شروع کرنے سے پہلے باقاعدہ صحیح پلاننگ کے ساتھ ابتدا اور آغاز کرنا چاہیے. اور اسی طرح متکبر اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں ہی عقل کل ہوں، اس لیے مجھے کسی سے کنسلٹ کرنے کی یا کسی کو بتانے کی یا کسی سے پوچھنے کی یا کسی سے رائے لینے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن ملکہ بہت سمجھدار ہے، کہتی ہے افتونی فی امری، اے سردارو میرے اس معاملے میں. یعنی اسے وہ اپنا معاملہ کہتی، اگرچہ خط اس کے پاس آیا تھا لیکن مشورہ وہ سب سے کر رہی ہے. اور پھر قوم کے معاملے کو اپنا معاملہ سمجھتی. اب دیکھیں نا کہ اس میں لکھا ہوا کہ اللہ تعالی علیہ، ساری قوم کو خطاب ہے. وَأْتُونِي جمع کا صیغہ ہے، مسلمین جمع کا صیغہ ہے، لیکن ساری قوم کے اوپر جو مصیبت آنے والی ہے اس کو وہ اپنی مصیبت سمجھتی. افتونی فی امری، میرے اس معاملے میں مجھ کو مشورہ دو، مجھے کچھ بتاؤ. یہ بھی ایک اچھے حکمران کی نشانی کہ وہ قوم کے درد کو اپنا درد سمجھے، اپنے ملک کے اور ملک کے اندر ہونے والے تمام کاموں کو اپنا کام سمجھے. کیونکہ صحیح طور پر ذمہ داری وہی شخص نبھا سکتا ہے جو کاموں کو، خواہ وہ اجتماعی نوعیت کے کام ہو، ان کو وہ اپنے کام کی طرح لے، بلکہ اپنے سے بھی زیادہ اہمیت دے. جتنی بھی محب وطن قومیں ہوتی ہیں ان سب کا یہ طریقہ ہوتا ہے. آج کی دنیا میں بھی آپ دیکھیں، لیکن افسوس یہ کہ ہم لوگوں کے اندر یہ خوبی نہیں ہے. ہم اپنے ملک کو اپنا نہیں سمجھتے، ہر وقت اس کے خلاف باتیں کریں گے، جہاں بیٹھیں گے اس کی برائیاں کریں گے. ہم جن سکولوں، کالجز وغیرہ میں پڑھتے ہیں ان کو اپنا نہیں سمجھتے، کسی کو گورنمنٹ کی پراپرٹی سمجھتے ہیں، یہ تو گورنمنٹ سکول ہے. یا اگر پرائیویٹ سکول ہے تو ان لوگوں کی پراپرٹی سمجھیں گے. سڑکیں، ہسپتال، جو پبلک پراپرٹی، اس کو بھی اپنا نہیں سمجھیں گے. اسی طرح اپنے گھر کو اپنا نہیں سمجھتے. یعنی ایک عجیب بے حسی کسی کیفیت ہے نا، جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں. ہر جگہ سے صرف اپنے مطلب، اپنے فائدے کی چیز لیں گے، پلٹ کے اس کو فائدہ پہنچانے کی نہیں سوچیں گے. یہی ناشکری ہوتی. جو قوم اور جو افراد اس روش پر ہوتے ہیں وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے، کبھی ترقی نہیں کر سکتے. وہاں مجموعی خوشحالی اور بھلائی آ ہی نہیں سکتی جہاں اپنی ذات آگے اور باقی سب پیچھے ہو. ملکہ کیا کہتی؟ افتونی فی امری. سلیمان علیہ السلام تو پوری قوم کو خطاب کر رہے، وہ کہتے امری، میرا معاملہ ہے، میرا کنسرن ہے، میرا مسئلہ ہے. کیونکہ ہر فرد کا مسئلہ پوری قوم کا مسئلہ ہوتا ہے، اور پوری قوم کا مسئلہ ہر فرد کا مسئلہ ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ ملک کو کچھ ہو، جس ادارے میں آپ پڑھ رہے ہیں اس کو کوئی نقصان ہو، جس گھر میں آپ رہتے ہیں اس کو کوئی نقصان ہو، تو آپ اس سے بچ جائیں گے، آپ اس سے نکل جائیں گے، آپ کہیں اور پناہ لے لیں گے. یہ ناشکرا پن جو ہے. اور پھر افتونی کا لفظ جو ہے یہ فتویٰ سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی خاص مسئلے کا جواب دینا، اور یہاں مشورہ دینا اور اپنی رائے کا اظہار کرنا مراد ہے. اور یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مشورہ لینا جو ہے یہ صرف اسلام میں نہیں بلکہ دنیا کے اور بھی کامیاب لوگوں کا طریقہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہم امور میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے. حالانکہ آپ پر وحی آتی تھی، آپ براہ راست اللہ تعالی سے مدد لے سکتے تھے، لیکن آپ لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل تھے. آپ نے تمام امور کو انسانی طریقوں پر چلا کر لوگوں کو بتایا کہ انسانوں کے معاملات کس طرح طے کیے جاتے ہیں. پھر کہتی ہے کہ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدونی. ما کنت قاطعۃ امرا، میں کسی کام کا، کسی معاملے کا، کسی کا لفظ کیوں یوز کرے؟ امرن ہے نکرہ. قاطعۃ قطعی فیصلہ کرنے والی، میں کسی کام کا قطعی فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں. حتی تشہدونی، یہاں تک کہ تم حاضر ہو میرے پاس. یعنی تم اپنی رائے جب تک نہ دو، تمہارے بغیر، تمہاری حاضری اور تمہارے اوپینین اور تمہاری رائے کے بغیر میں فیصلہ نہیں کرتی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.